الدعاء الخفي الصريح يسعك الفضاء الرحيب الفسيح. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ریڈیو RDF میں خوش آمدید. بادشاہ ایک شدید بیماری میں بستر پر تھا. ڈاکٹروں نے مختلف علاج کیا لیکن بیماری ٹھیک نہ ہو سکی. پڑوسی ملک کے مشہور ڈاکٹر کو بلایا. علاج کے لیے گائے کا خالص دودھ درکار تھا. اس نے بادشاہ کو یقین دلایا کہ اگر وہ مختلف قسم کی گایوں کا تھوڑا تھوڑا دودھ استعمال کرے گا تو وہ ضرور شفا یاب ہو جائے گا. وزیر نے اعلان کیا کہ ملک میں گائے پالنے والے ہر شخص کو آج رات محل کے صحن میں ایک بڑے برتن میں دودھ ڈالنا چاہیے. رات کو ہجوم محل میں آیا. ایک نے سوچا اگر میں تھوڑا سا پانی ڈال دوں گا تو کیا فرق پڑے گا کیونکہ سب تو دودھ ہی ڈالیں گے. اس نے ایسا ہی کیا. روشنی ہوئی. وزیر دودھ کے ڈبے پر پہنچا تو تمام لوگ حیران ہو گئے کیونکہ دودھ کا ایک قطرہ بھی نہیں تھا. یہ پانی سے بھرا ہوا تھا. سب سوچ رہے تھے کہ کیا میں پانی بھروں گا جبکہ سب دودھ لے کر جا رہے تھے. ہمیں خاندان میں 3 قسم کے لوگ ملتے ہیں: برادری، تنظیم، عوامی کام اور ملازمت کی جگہ. پہلا وہ کارکن جو محسوس کرتے ہیں کہ جب سب کام کر رہے ہوں تو تنہا رہنا ٹھیک نہیں ہے. دوسرا، کوئی بھی کر سکتا ہے، میں کروں یہ کوئی ضروری تھوڑی ہے. اگر یہ میں نہیں کروں گا تو میرے علاوہ کون کرے گا، یہ سوچ کر خود سے کام کرنے والے. تیسرے لوگ. لیکن حقیقت یہ ہے کہ تیسری قسم کی تعداد بہت محدود ہے. ہمیں یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ ہم کس گروپ میں ہیں. اگر صرف ایک چور کو سزا دی جا سکتی ہے یا سزا دی جانی چاہیے، لیکن پورے ملک کے عوام کو کیسے درست کیا جا سکتا ہے اور ان کو کون بدل سکتا ہے؟ جب ناانصافی اور تشدد چاروں طرف اندھیرا پھیل جائے، دوسرے کچھ نہیں کر رہے ہیں تو میں کیا کروں؟ کچھ اور لوگ ہیں جو سوچتے ہیں کہ کوئی اور کرے گا، اور اگر میں نہیں کروں تو کسی کو معلوم بھی نہیں ہوگا. اگر ہر کوئی ایسا سوچتا ہے تو کیا یہ وجود کے لیے خطرہ نہیں ہے؟ سماجی تبدیلی تبھی ممکن ہے جب کچھ لوگ اس سوچ کے ساتھ ایجنڈے پر ڈٹے رہیں کہ میرے سوا کوئی نہیں ہے، مجھے ہی یہ کرنا ہوگا. اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. وبث الدعاء الخفي الصريح يسعك الفضاء